مفتی صاحب نام برکاتہ والیہ مفتی محمد منیر الرحمان صاحب زیدہ شرف و لطف و علم و کرم کی گفتگو کے بعد میری گفتگو کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں. میں تو ایسے عوام میں ناری شاہ لگا کر وہ باتیں بنا رہا ہوں. عرصہ درویشاں بند کر دوں تو آپ مولانا روح اللہ جو زمینی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کی باتیں چڑھا کر عوام پر اپنا جادو گھومتے رہتے ہیں. میری تو وہ حیثیت ہے، میں بڑوں کی باتیں چڑھا کر عوام کے سامنے اپنا جادو منتر چلاتا رہتا ہوں. آپ کی اتنی اعلیٰ الفا غیرت اور درد اور حقیقت سے بڑی خوشبو کی بات کی بات نہیں ہے، تو آپ نے جو آپ سمجھا وہ بیان فرما دیا. اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اسی راہ پر رکھے اس پر یہ ہمارے قابل خوش ہے اور آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں. میں نے لاہور سے روانہ ہونے سے پہلے جو جمعہ آیا تھا میں نے لوگ کہتے تھے یہ اپنی شہرت کے لیے جا رہا ہے. میں نے دعا کی تھی کہ اگر کروڑواں حصہ بھی میرے دل میں اس قسم کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت آنے سے پہلے مار دے. اس سے بڑی تو بات نہیں تھی. باقی جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے وہ بھی میں بھی ذمہ دار ہوں، میری نسل بھی ذمہ دار ہے کہ اگر کہیں زندگی صدیوں کے بعد بھی ظاہر ہو جائے تو میری قبر پھیڑ کر اس کو تھوڑے مارے جائیں. یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ رسول کے نام پر استادگی کی تھی. اس سے بڑی تو بات نہیں ہوتی. باقی لوگ باتیں تو کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ناقابل کی توقعات پر پورا کریں. آپ کے یہ چمکتے ہوئے چہرے علماء کے لیے اساتذہ مفتیان یہ جتنے بھی شیوخ حدیث ہیں آپ کی وجہ آپ کی لوگوں کی پاور سے ہم آج آ بیٹھے. ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے گھر بھی اجلاس کا کروڑوں میں حصہ ہوا تو ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہیں بولیاں نشین ہی ہماری ضرور مدد کے لیے آئیں گی. اور آپ لوگوں نے ملک کے اندر ایسے اپنا پنجہ جب گاڑا پوری دنیا نے دیکھا کہ اہل سنت کی پاور کیا ہے. اہل سنت کتنے مجبور ہوتے اور کروڑوں روپے تو لوگوں نے وہاں دھرنے میں خرچ کیے اور جہاں بھی دھرنا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی نعمتیں آ گئی ہم کو فیصلہ کرنے میں وہ تردد کے شکار ہوئے کہ پہلے حلوہ کھائیں یا پہلے چائے پئیں یا پہلے کھاوا پئیں. یہ کہتے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ بس میں حضرت کی کوئی بات نہیں. آپ ہوتا ہے آپ گرفت بھی فرماتے ہیں تو میں تو ویسے مشغول ہوں نا لیکن اصل تو یہ ڈاٹے ہیں میری وجہ سے لوگوں نے شروع کر دی اور ڈاٹا ٹوٹا تو کوئی نہیں ڈاٹا ہوتا تو 12,000 شہر تو نہ کھاتے ہیں. اور حضور جو بھی پولیس والا پکڑ کے لا رہے تھے زخمی تو میں نے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارا اپنا بچہ ہے. تو سینکڑوں پولیس والے کو میں نے اس طرح بچایا. ایک کو بھی اگر وہاں ایک بھی نقصان ہو جاتا تو آپ بھی اور سارے لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنی جانیں دے دی لیکن کسی کو بھی نہیں مارا. بالکل ساری دنیا گواہ ہے. جب وہ شیل پر سارے تھے اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بچے اس سے بڑا تو امن پسندی نہیں ہے. 60 لاکھ کا جنازہ ہو تو آپ جو ہے جس طرح ایوان صدر میں یا کسی کے پاس بھی جائیں تو آپ کہیں گے تو 60 لاکھ بندہ ہو کر کے ڈی چوک چلے اور پھر جنازہ پڑھ کے ہم واپس آ جائیں. مطلب ہی نہ ڈھونڈے
تو ہم سے بڑا محب وطن کون ہے؟ جی. اور پھر شل برس رہے ہوں، گولیاں ایم جی کی چل رہی ہوں، کلاشنکوف کی گولیاں چل رہی ہوں، اور وہاں میرے جیسے بندہ بیٹھ کر کہہ کے کچھ نہیں کہنا، اس سے بڑا حضور من پسندی تو کوئی نہیں. اب اس سے ہم لوگ لاشیں گر رہی ہوں، مطلب کہہ رہے اس کو کچھ نہیں کہنا جو گولی چلا رہا ہے. تو ہمیں بتائیں کہ تاریخ میں مورخ لکھتے بھی کانپے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے جو گولیاں کھانے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس واسطے ہمارا کرنے بھی ہوئے تو کسی نے بھی توڑ پھوڑ نہیں کی. یہ قابل کی دعائیں بھی ساتھ تھی، کیونکہ پاکستان ہم نے بنایا اور ہمارے بزرگوں نے بنایا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. تو آپ طلباء جو ہے، میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، طلباء سے صرف ایک بات کہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں. جتنا بھی کوئی آپ سے ظلم کی بات کرے، زیادتی کرے، دین کا کام آپ نے کرنا ہے اور کبھی بھی تنخواہ کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی. اس مسجد میں آپ کو کہوں گا، میں 400 روپے موزنی پر گیا تھا مسجد رحمۃ اللہ، اور میں درس نظامی پڑھ کے موزنی شروع کی تھی. تو وہ مجھے کہتے تھے آج صفائی نہیں ہوئی. میں نے کہا ہو جائے گی، آج ٹوٹیوں کی صفائی میں آج آن لیٹ ہوئی. ان کو جب میں نے قرآن مجید سنایا تھا رمضان میں تو آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ بندہ بڑا لگا کرتا ہے. تو 400 موزنی پر میں اس مسجد میں گیا، یعنی درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی تو ہزاروں آپ آئے، دوست کالونی میں چلے جائیں، بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، آپ کا ہار کے دینے جانا. ٹھیک ہے. تو اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آج وہاں اسی کمرے سے ہم اٹھے اور جا کر جو ہے وہ بڑے بڑے وزیروں کو نکیل ڈال دی، بھیڑ کر دیا. تو اس واسطے آپ قیامت والے دن جب رسول اللہ آپ کو بلائیں گے نا کہ آپ نے میرے دین کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، آپ نے اتنے لوگوں کی باتیں برداشت کی، اس دن پھر دیکھنے والا مطلب اور ہم آپ کام کریں حضور کے دین تو حضور دیکھیں اضلا فرد بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی فی امتی معرفتی فی احوال حنیات معظائم وفواکر وظالم لوگ جلیوں میں آپ کے ساتھ ماں بن نظر سلانی. اب میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، دل پر جو گزر رہی ہے نا، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب پولیس والے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے دوسری منزل سے تو میں ہنس رہا تھا، تو پولیس والے کہہ رہے تھے تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. میں نے کہا کہ میرا آپ کا مذاق بنتا نہیں. میں نے کہا کہ تو ہنستا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں کوئی چیز بچا کر رکھنی ہے تو ہاتھ میں زبان اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں نافع آپ مستقبل کے مفتی اعظم ہیں، آپ بھی مستقبل کے موجود خادم ہیں. ہماری آپ ہی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا مستقبل بڑا روشن ہے. چہرے آپ بھی قاضی ہیں، آپ بھی قاضی اور قضات بننا ہے. آپ نے بڑے بڑے عہدوں پر جا کر دین کی اور ملت کی اور قوم کی رہنمائی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نبی علیہ السلام کے دین میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صاحب کے میرے پاس میں شکریہ کہ لفظ جو ہے اس سے آگے کوئی لفظ ہوتا تو آپ نے یہ میں نے پڑھا تھا کہ جو جس کا عمل پہ غرض ہے اس کی جگہ کچھ اور ہے، اور قیام سے گزر باد و حجام سے گزر. آپ کا وہ بات ہے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بس یہی ہے کریمہ کے در فضل بالا کرم سگاؤں پر بلند چناؤ پر بلند. ایک بات اور کہہ دوں کہ بندے مروا دیے. آپ کو تو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ کان کس نے کیا تھا؟ اگر ہم یہاں ہونے میں رہ جاتے تو ما قتلنا ہا ہونا. اس لیے ہے کبھی جان
اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کہ کبھی جان کو بچانے کا نام حیات ہے اور کبھی جان آفری کے سپرد کرنے کا نام حیات ہے۔ تو جس نے حضور کی محبت میں اپنی جان نچھاور کرتی ہو، اس کے لیے یہ کہنا کہ مروا دیا، یہ تو منافقوں نے تان کیا تھا اللہ کے پیارے حبیب پر۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے جو بھی اللہ کے دین کے لیے آ جائے تو اس کا کرم ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا ہوا۔ میں ایک بار پھر حضرت کا تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری آپ سب مل کے دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین۔ ہمارے محترم و مکرم شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت میں اہل سنت کی جو وحدت کا، جمعیت کا، وحدت عمارت و قیادت کا جو سفر شروع ہوا ہے، یا اللہ اس میں ہر سانس پر، ہر لمحے، ہر قدم پر اپنی بارگاہ غیب سے برکتیں یا اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو، ان کے تمام دوستوں کو، محبین کو، جانثاروں کو سرفرازیاں، کامرانیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ اہل سنت و جماعت جو اس پیارے ملک کے بنانے میں شامل تھے اور آج اس کے نظام سے خارج ہیں، یا اللہ خارجیوں کو نظام سے نکال کر جو اس کے اصل وارث ہیں انہیں مناسب پر فائز ہونے کے یا رب العالمین۔ جو حضرات، جو نوجوان اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے اخلاص کے برکتیں عطا فرمائے۔ ہم روز اٹھیں تو 10 اور مخلصین ان کے ساتھ ہوں، اور وہ 10 اگلے دن اٹھیں تو 10 ان کے ساتھ ہوں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کی فضل سے کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ جو آج دیکھ رہے ہو، آج سے 5 یا 10 سال پہلے اس کا پین و گمان بھی نہیں تھا، تو جو رب کریم یہ منظر دکھا سکتا ہے وہ اس سے ہزاروں کروڑوں اربوں درجے اعلیٰ منظر بھی دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو بلند رکھے، اللہ ان کی قوا کو مجتمع فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پر جسمانی، روحانی، عقلی، علمی اور فکری قوا کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر قائم اور ان کو اچھے معاملین، اچھے محبین، اچھے رفقاء، اچھے جانثار اور اچھے مخلصین عطا فرمائے کہ جو اپنی انا کو قربان کر کے عظمت دین کے لیے میدان عمل میں آ جائیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا